جو دنیا پر محنت کر گیا، آج اس کی قبر کے اوپر کوئی فاتح پڑھنے نہیں آتا تھا، اور ایک آدمی دین پر اپنی زندگی لگا کر گیا، آج ہزاروں لوگ فاتح پڑھنے اس کی قبر پہ آتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے قرآن فرما دیا، تقسیم کر دیا، اللہ نے 3 جگہ تقسیم کر دیا اس کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اس کے رسولوں کی اور مومنین کی۔ مومنین کون ہے؟ جب فرمائے ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ مومنین کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر آئے تو آخرت کی بات ان کو فوراً اللہ کا دھیان آ جائے۔ ہمارے لاہور میں نا ایک تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو یہ دیکھو اللہ ہمیں مثالیں دکھاتا ہے کہ 5 ملک تھے، تقریباً 5-6 ملک تھے، یہ جو ہند تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، اس کو ہند کہا جاتا تھا، کہ تنہا بادشاہ تھا جہانگیر اس کا۔ آج یہ حالات ہیں کہ دیکھو وہ دنیا پر محنت کر کے گیا نا، مال اس کے پاس تھا، فوجیں اس کے اندر تھیں، اس کا حکم چلتا تھا سارے پورے برصغیر کے اندر، لیکن آج کوئی اس کی قبر پہ فاتح پڑھنے نہیں آتا۔ اوپر لوگ نا جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، قبر پہ بیٹھ گیا نا ادھر، تو گورنمنٹ نے بھی کچھ دن پہلے اس کو تالے والے لگائے وہاں پر۔ اور ایک شخص آیا بھی ہجویر سے، ایران کے شہر ہجویر سے آیا، اس نے ایسی محنت کی، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اپنا گھر وطن بیوی بچے چھوڑے، آج تک اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالی ہے۔ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، آج ہزاروں لوگ وہاں پر فاتح پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ آپ کے شہر میں آج جانا ہوا، میرے خیال آدھے سے زیادہ شہر کی دکانوں اور کریانوں کے نام جو ہے نا وہ فرید اسٹور، فرید کلاتھ ہاؤس، فرید ٹرین، سارے تھا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے بھی اپنی جانیں اللہ کے دین پر لگائی۔ تو عزتیں کون دینے والا ہے؟ اللہ کی ذات دینے والا، ہمارا یقین بن جائے۔ تو بھی انبیاء کرام کا آنے کا مقصد ہوتا تھا اللہ سے، اللہ کی مخلوق کا اللہ سے تعلق جوڑ دینا۔ یہ جو آئے یہ لوگ، اب یہ دیکھیں یہ بجلی کی تار ہے نا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر طاقت ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں اگر تار کا گچھا پڑا ہو بتاتے ہیں خود اس تار کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ تو پیچھے پاور ہاؤس سے اس کے اندر طاقت آ رہی ہے۔ جو بجلی ہے وہ تو بجلی اس کی طاقت ہے۔ دیکھو جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا نا وہ ایسے ہی بن جائے گا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اس کو محنت ہو رہی ہے بھی اللہ سے تعلق جوڑنے میں بڑی پریشانی ہوگی، بڑی پریشانی۔ آج امت جو پریشان ہے یہی وجہ اللہ سے کنیکشن ٹوٹ رہا ہے ہمارا۔ یہ کنیکشن دعوت کی محنت، اللہ سے تعلق جوڑنے کی محنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے محنت کی، صحابہ کا ایسے تعلق بنایا، فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے میں نمک کم ہو وہ بھی تم اللہ سے مانگو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کسی صحابی کا کہتے ہیں گھوڑے پہ اگر چابک نیچے گر جاتا تو وہ کسی کو نہ کہتے، وہ خود نیچے اتر کے اپنا چابک اٹھا کر گراتے ہیں، ایسے اللہ سے تعلق۔ ایک صحابی تھے خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے شوہر تھے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر نے اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیے جو اسلام میں پہلے طلاق ہوتی تھی، اس کو زہار کہتے تھے۔ اب وہ شوہر نے کہہ تو دیا، پریشان ہو گئے، بیوی کہیں ہے یا رسول اللہ ایسے ایسے میرے شوہر نے مجھے کہا ہے، اس کو زہار کہتے تھے کہ تو میرے ماں جیسی، یا تیرا چہرہ میرے ماں جیسا، یہ طلاق ہو جاتی تھی۔ حضور ماں بھی تجھے طلاق ہو گئی، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے ہیں، میں چلی جاؤں گی تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا تجھے طلاق ہو گئی، یا رسول اللہ نظر ثانی کیجیے، میرے شوہر بوڑھے ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ دوں گی تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ حضور ماں بھی تجھے طلاق ہو گئی، کہتی اچھا چھوڑے، میں تو اپنے رب سے مانگتی ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے کونے میں بیٹھ گئی اور اس عورت نے ایسے اللہ سے مناجات کی، ایسے رو رو کے دعا کی، اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی جو 28واں پارہ ہے سورہ مجادلہ، قد سمیع اللہ، وہ اللہ سن رہا تھا جب وہ آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سے وحی کے آثار ظاہر ہوئے تو وحی کے آثار یہ ہوتے تھے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور پسینے آنے شروع ہو جاتے آپ سے جب، تو میں سمجھ گئی، میں اس عورت کے پاس گئی، میں کہا اماں چپ ہو جا، اماں چپ ہو جا، اللہ نے تیری سن لی۔ وہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ پاک نے اسلام سے پہلے کی طلاق جو نا منسوخ کر دی۔ وہ آپ ترجمہ پڑھ لینا، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ ویسے ہی ہے، اللہ کی قدرت ویسی ہے۔ آج 14 سال ہو گئے، کوئی مرچی کی تاثیر بدلی نہیں بدلی، تو آج کیسے اللہ کی طاقت بدل جائیں گی؟ آج ہمارے ایمان میں کبھی مولانا جمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم چینی پتی کو پانی میں ڈالیں، پتی رنگ نہ دے، ہم یہ نہیں کہیں گے جی پانی خراب ہے، ہم کہیں گے جی پتی خراب ہے۔ کا صابن لگایا، ہم یہ نہیں کہیں گے جی ہم پانی خراب ہے، ہم کہیں گے جی صابن خراب ہے اگر جھاگ نہ بنائے تو۔ آج اگر اللہ کی قوت اور اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ نہیں ہو رہی تو ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ اللہ کی مدد میں کمی ہے، فرمایا آج ہمارے ایمان کی کمی ہے،
دعوت کی محنت ایمان بنانے کی محنت ہے، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے۔ ایمان بالغیب، کسی نے پوچھا، حضرت بزرگ سے پوچھا یہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ کہا دیکھو جو باتیں مرنے کے بعد میں یقین میں آنے والی، مرنے سے پہلے اس کو یقین کر لیں۔ جنت ہے، قبر ہے، حشر ہے، پرسرات ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ سر بڑے وجد میں فرمایا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ، جب بھائی آنکھیں کھول گئی آخرت کی تو پھر کیا فائدہ؟ اس سے پہلے بھی اپنے یقین کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بنایا، روانہ کیا تو ایک صحابی تھے حدیر رضی اللہ عنہ، ان کو توشہ دینے بھول گئے، باقی سب کو توشہ دے دیا راستے کا۔ توشہ یعنی کہ راستے میں خوشک چیزیں دے دیتے تھے، کھجور وغیرہ کی بھی سفر ہے تمہارا 10 دن 20 دن لگیں گے، راستے میں پانی پینا کھاتے نہیں چلے جانا۔ اب ایک صحابی وہ راستے میں کہتے جا رہے ہیں اللہ تیری نبی نے دیا نہیں، حدیر نے مانگا نہیں، تو ہی میری بھوک مٹائے گا، تو ہی میری پیاس مٹائے گا۔ میں یہی کہوں گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابھی راستے میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ حدیر کو توشہ دینا بول رہے ہیں، ان کو توشہ بھیجی ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو بلایا کہ یہ توشہ لو اور یہ گھوڑا لو اور جاؤ حدیر کو توشہ دے کے پیچھے سے پہلے سننا کہ وہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ وہ جا کر جب ان کو توشہ دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا اللہ تو کتنا کریم ہے، میں فرش پہ یہ کلمات کہتا ہوں، عرش پہ بیٹھ کے سنتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ کو یہ کلمات کرتے ہیں اللہ تیری نبی نے دیے نہیں، حدیر نے مانگے نہیں، تو ہی میری بھوک مٹائے گا، تو ہی میری پیاس مٹائے گا۔ میں یہی کہوں گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ۔ حضور فرمایا کہ ان کے اس کلمات نے زمین آسمان کے خلا کو روشن منور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے واپس آئے تو ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ فرمایا کہ بھائی تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماں تھی، دیکھو فطرتی طور پہ آنسو آ جاتے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ حضور نے کہا کہ اگر تم کہے تو میں دعا کروں، اللہ تجھے تیرے بیٹے کو جنت میں دکھایا وہ کھیلتا ہوا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا مجھے اس کا یقین ہے۔ تو اس کی کچھ سہیلیاں تھیں، اس نے کہا اللہ کی بندی آج تو دعا کرا لیتی۔ تو یہ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی جنت میں، دوسرا اسی بہانے تو جنت بھی دیکھ لیتی۔ تو اسے بڑے پیارے الفاظ کہا، اگر میں کہتی نبی کو مجھے جنت دکھا دے تو میرا ایمان بالغیب، وہ نبی کی بات میں جو ایمان ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو بھائی دلوں کے یقین بدل جائے۔ مولانا ظلمان صاحب اکثر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ غور سے سنو، دلوں کے اندر، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے کا سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اس میں اگر بگاڑ آ گیا تو سارے کے سارے جسم میں بگاڑ آ جائے گا۔ فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دلوں کے اندر اللہ کا یقین اتارنے کی محنت ہو رہی ہے۔ حکیم اکرم صاحب رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو سال 7 مہینے، یہ چلے 4 مہینے، یہ چھوٹے چھوٹے سفر، یہ بڑے بڑے سفر، یہ کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا کا سب سے مشکل سفر طے کرنے کے لیے، دنیا کا سب سے مشکل سفر نہ یہ ہے، یہ 1 فٹ کا تقریباً 1 فٹ کا سفر ہے۔ زبان کہتی ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، لیکن دل نہیں کہتا۔ اس دل کے اندر اللہ آ جائے، میری دکان سے نہیں ہوگا، میری فیکٹری سے نہیں ہوگا، کائنات کی چیزوں کا بھی انکار، ان سے ہونے کا بھی انکار، اور اپنے سے بھی ہونے کا انکار کرنا بھی، مجھ سے بھی کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والی ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دیکھو جب تک خروج نہیں ہوگا نا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 10 سال بھی یہاں بیان ہوتے رہیں گے نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں، بندہ چھوڑ کے نکلتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے پیچھے سے میرے کام بنے۔ تو پھر ہماری جماعت نیپال گئی تو ایک دیہات میں گئے تھے، اس روزے کی جماعت بنی، بھائی قمر الدین صاحب تھے، ان کو تیار کریں، کہتے ہیں جی میں نے کل فصلوں کو پانی لگانا ہے، میں جنریٹر کرائے پہ لے کر آؤں گا، اس میں پیٹرول ڈلواؤں گا پیسوں سے، پھر میں نے وہ پانی اس کو کھینچ کے میں نے اپنے کھیتوں میں منجی کی فصل ہے میری، شدید گرمی تھی، پانی بارشیں ہو نہیں رہی تھی، کہتے ہیں ہم نے ساتھیوں نے ترغیب دی، خوب ترغیب دی، وہ نکل گئے 3 دن کے۔ ہم نے کہا دیکھو اللہ قادر ہے، آپ جاؤ اللہ بارش کر دے، اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ وہ گئے، دوسرے دن اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، ہم ان کی نصرت کے لیے پھر گئے اگلے گاؤں میں، انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے تھے، اللہ کی قدرت کہ میں نکلا ہوں، اللہ نے پیچھے سے بارش کر دی۔ دیکھو جب نکلتے ہیں تو بندے کو یقین بنے گا، گھر بیٹھے بیٹھے یقین نہیں بنے گا۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنی دکان پر بھی بیٹھتا ہے، تو یہ قبر میں جائے گا تو یہ پھنس جائے گا۔ یہ اس سے جب پہلا سوال کیا جائے گا من رب، بتا تیرا پالنے والا کون ہے، اس کا یقین تو دکان کے اوپر پھنسا ہوا ہے، میری دکان مجھے پالنا ہے، یہ نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ایسا کرنا کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔
اس کے لیے تب تو چھوڑیں گے نہیں، پتہ نہیں چلے گی بات. تو اللہ پاک نے دیکھو ہمیں بہت پیارے نبی عطا فرمائے سید الانبیاء. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو ایک بدو آیا، اس نے نا ایک مردہ گو جس کو آپ لوگ پنجابی ہم لوگ کرلا کہتے ہیں، اس نے وہ لا کر نا آپ سب کے سامنے پھینکی. کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو نبی جب مانوں گا جب یہ مردہ گو یہ آپ کی گواہی دے. تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو کہا، جب سارا مجمع لگ گیا سب دیکھنا شروع ہو گئے، حضور فرمایا یا رب، تو اس نے ایک دم وہ زندہ ہو کے اس نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرمائیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی مجھے من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی کرسی آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہیں، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے، جس کی عطاب کی جگہ جہنم ہے. من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. کہا کہ آپ اللہ کے خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بس تحقیق جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہو گیا. تو بدو نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو. اللہ اکبر. شیخ قطبی رحمۃ اللہ فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں میں مسجد نبوی بیٹھا تھا ایک دفعہ، تو ایک دیہاتی آئے. بدو نا بڑی عجیب قسم کی شعر و شاعری کیا کرتے تھے. عرب جو مشہور تھا، عرب کہتے ہیں بولنے والے کو، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو. وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، فصیح پر. ایک جگہ پڑھا کہ وہ جو شعر لفظ ہے نا، شعر کے تقریباً عربی کے اندر نا کوئی سینکڑوں یعنی 100 کے قریب جنوں سے نام ہے. جب وہ غصے میں ہو تو ایسا ہے، جب دوڑتا ہو تو ایسا ہے، جب شکار کر رہا ہو تو ایسا ہے. اس کا نام الگ الگ نام ہے. اس نے آ کے نا اللہ کے پیارے افضل کے روزے مبارک پہ آ کے نا 5 پارے کے اندر ایک آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ لوگ اللہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ گار ہیں، اور آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ کا رسول بھی آپ کے لیے توبہ استغفار کریں، بس اللہ کو بڑا غفور رحیم پائیں گے. اس نے یہ آیت پڑھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اے اللہ کے نبی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ اللہ سے میری سفارش کریں. اس نے الفاظ کہے کہ کچھ شعر پڑھے جس میں سے یہ 4 شعر کہے تھے. اس نے 2 شعر بی بی خانہ کا روزے کی جالی کے اوپر لکھے ہوئے. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظم خطاب من طیبہن القاب. اے وہ پاک روح جس کے اس زمین میں جانے سے یہ ساری وادیاں سرسبز و شاداب مہک اٹھی. نفس الفدا لقبر انت ساکن فیہ العفا فیہ جود الکرم. یہ دونوں شعر اس کے روزے کی جالی میں لکھے. میں قربان ہوں اس قبر پہ جس کے اس زمین میں جانے سے ساری زمین خوشبو سے مہک گئی، ساری جود و کرم سخاوتیں اس قبر کے لیے ہیں. انت شفیع الذی ترجى شفاعت علی الصراط اذا ما زلت القدم. آپ تو اپنی امت کی سفارش کروانے والے ہوں گے اس وقت جب کہ پل صراط پر آپ کی امت کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہو کر دعا پڑھ رہا ہوں، یا ربی سلم یا ربی سلم یا ربی سلم. اے اللہ سلامتی، اے اللہ میری امت کی سلامتی. اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ میری امت سلامتی سے پار ہو جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم پل پہ جائیں نا، پل کی بھی دعا یہی ہے. پل کے اوپر یا ربی سلم یہ ہمیں پڑھنی چاہیے دعا. تو وصاحبک لا انساہما ابدا منی سلام علیہما جر القلم. اور آپ کے یہ 2 ساتھی ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں ان دونوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا. میرا ان دونوں پر بھی سلام ہے قیامت تک جب تک کہ قلم چلتی رہے گی. تو وہ شیخ خود بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چلا گیا. میری آنکھ لگ گئی، خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. ان کا ادرک العربی، جا کے پکڑ اس عرابی کو، اس دیہاتی کو پکڑ، اس کو کہے کہ تو نے جو بات کہی میں نے سنی، میں نے اللہ سے سفارش کی اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی. اللہ ابھی بھی کہتے ہیں جو ہم جائیں نا، اللہ پاک کو ہم سب کو اس جگہ پر لے کر جائیں. دیکھو وہیں سے ہمارا جو کام شروع ہوا. تو جب جائیں تو یہ قرآن پاک کی آیت ہم سیکھ کر جائیں. 5 پارے کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. تو بھئی بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں کائنات کے پیارے نبی دیے ہیں، ان کے طریقوں میں ہمیں بتا دیا. ان تطیعوا تہتدوا، اگر ان کی اتباع کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. چلنے کا راستہ اللہ پاک نے ایک دکھا دیا ہمیں. اتباع کہتے ہیں، آپ نے دیکھو کبھی مٹی بڑی نرم ہو جاتی ہے ہمارے دیہاتوں کے اندر، جب پاؤں رکھی بہت نرم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو پیر رکھ کے چلتے ہیں تو پیچھے سے نشان بنتے جاتے ہیں.
فرمایا کہ اس قدم کے اوپر قدم رکھنا اس کو اتباع، یعنی کہ جو نبی نے قدم رکھا ہے. ایک آدمی فرما رہے کہ دیکھو ہم اپنے طریقوں میں غیروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب دیکھو ایک آدمی بوڑھا آدمی نا، وہ بڑھاپے میں محنت کر رہا تھا. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں میں اس لیے کروں رات بعد میں پریشان ہوں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لاوارث بنا کر چھوڑ کے گئے؟ وہ ان کو یتیم بنا کر گئے؟ نہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے سارے طریقے سکھا دیے. دیکھو اللہ سے کیسے لینا ہے، کوئی حاجت آ جائے تو اس میں کیا کرنا ہے، بیماری آ جائے تو اس میں کیا کرنا ہے، قرضہ چڑھ جائے تو اس میں کیا کرنا ہے. یعنی بیت الخلاء سے لے کر حکومت کی کرسی تک بیٹھنے میں سارے طریقے بتا دیے گئے. یہ امت تو قدم اٹھانے میں بھی آزاد نہیں ہے. انڈیا کے مولانا مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، کہتے ہیں جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ آزاد نہیں. سیدھی سی تاریخ ہے. مسلمان پابند ہے اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا، اس سے نہیں ہٹ سکتا بھی. جو اس سے ہٹے گا وہ آزاد ہے، وہ مسلمان نہیں. کہ نبی نے ہمیں قدم اٹھانے کا طریقہ سکھایا. جو نبی قدم اٹھانے کا طریقہ سکھایا ہے بھائی کہ بیت اللہ کا قدم کون سا ہے، باہر نکلنے کا قدم کون سا ہے، مسجد کا قدم کون سا ہے، تو وہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی سکھا کر گیا. اس میں دیکھو بھائی ہمارے جو عبادات ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ پاک نے ہمیں نماز عطا فرمائی. نماز یعنی دیکھو ہمارے جسم کے اندر استعداد پیدا ہو جائے اندر اللہ کے حکم پر چلنے کی. آج بھی دیکھو افسوس یہ ہوا کہ قرآن جو ہے نا صرف ایک کتاب کے اندر ہے، وہاں تو قرآن جو ہے نا زندگیوں کے اندر تھا. آنکھوں والی آیتیں آنکھوں کے اندر، کانوں والی آیتیں کانوں کے اندر، زبان والی آیتیں زبان کے اندر. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو عرب کا مشہور گویہ زان گانا گا رہا تھا. بڑی سریلی آواز سے لوگ اسے سنتے تھے. جب قریب سے گزرے انہوں نے کانوں میں انگلی ڈال دی. اب آگے چلتے جا رہے خادم سے پوچھ رہے ہیں آواز بند ہوئی؟ اس نے کہا نہیں. اب کانوں سے انگلی بھی نکالی. چلتے جا رہے ہیں آگے جا کے پوچھا آواز بند ہوئی؟ نہیں. پھر آگے جا کے پوچھا، اس نے کہا بند ہوئی. پھر کانوں سے انگلی نہیں. ہمارا بھی ایسے کہ پورا جسم اللہ کے حکم کا پابند بن جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نماز عطا فرمائی. اللہ کی ماننی آ جائے ہمیں، آنکھیں کہاں اٹھانی ہے کہاں جھکانی ہے، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. یہ نماز کے اندر اس کی عملی مشق ہے کہ اللہ سے جڑے سب سے کٹے. اللہ اکبر، دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا اللہ کے سامنے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جو مشکل جو حاجت ہوتی فوراً نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے کام بنوا رہے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے کھیتوں اور باغات میں پانی ختم ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں بھائی، پانی ختم ہو گیا، اچھی یار کوئی ٹیوب ویل کھدوائیں، ادھر اپنا کچھ کریں، کوئی نہری پانی کا بندوبست کریں گے. یہ کہتے ہیں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ دیکھو انگریز نے ہمارے ساتھ بڑی سازش کی. یہ جو نہری نظام بنایا نا ہمارا، اس نے نا ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کہ نہریں بنیں گی، پھر یہ جائیں گے جا کے پانی لینے کے لیے درخواستیں کریں گے. پہلے کے زمیندار ہمارا بیج ڈال کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ وقت بارشیں دے دیتا تھا. ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی نہری نظام کی. کوئی اللہ وقت بارش، آج دیکھیں نہ ہی ہو رہی بارشیں، جب ضرورت پڑتی بارشیں نہیں ہوتی. اب انس بن مالک کو خادم نے کہا حضرت کھیتوں باغات میں پانی ختم ہو گیا. کہتا اچھا لاؤ میرا لوٹا اور مسلم. 2 رکعت نماز پڑھی تو خادم سے پوچھا کہ کچھ بنا؟ کہتے نہیں. کہتے اچھا میری نماز میں کمی ہے. پھر دوبارہ نماز پڑھی، اس سے 12 امہ کہتے 7 دفعہ نماز پڑھی انہوں نے. پھر خادم نے کہا حضرت وہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا جو پرندے کے پر کے برابر ہے. اب دیکھو صحابہ کا اللہ پہ یقین کتنا، اللہ سے گمان بھی اچھا اور یقین بھی مضبوط. کہتے اللہ نے ہمارا کام کر دیا. ابھی برسا نہیں ہے، وہ بادل کا ٹکڑا آیا، برسا. خادم کو گھوڑا دے کے کہا دیکھو کہاں بارش ہوئی. اس نے آ کے کہا کہ صرف آپ کے کھیتوں اور باغات میں ہوئی، باقی کہیں نہیں ہوئی. ہمارا بھی یقین. ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے کہا تھا 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھتے ہیں. کہتے یار کام تو نہیں ہوا، چلو اب چلتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. نہیں بھائی پڑھتے رہیں جب تک کام نہیں ہو رہا. اللہ سے مفتی زین العابدین صاحب ایک دفعہ بیمار ہو گئے سخت. ان کا خادم جو ہے نا وہ کہیں پٹھان تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے چھٹیوں پر. تو ایک مولانا صاحب ان کی عادت کے لیے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ. تو اتنے میں وہ جو ان کا خادم تھا وہ پٹھان وہ بھی آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ بھئی مفتی صاحب کو کیا ہوا؟ تو وہ جو ساتھ مولوی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی مفتی صاحب بیمار ہیں، بخار ہوا ہے. کہتے اچھا. تو وہ جو خان صاحب تھے انہوں نے جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھی وضو کر کے، اللہ سے دعا کی. تو ساتھ جو مولوی صاحب نے مذاق کیا بھئی خان صاحب نے نماز تو پڑھ لی لیکن مفتی صاحب کو تو آرام نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو آرام آئے یا نہ آئے میں تو کامیاب ہو گیا. یعنی ہر موقع پر اللہ کے حکم کو پورا کر دینا یہ کامیابی ہے. حالات آتے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. اور احساس صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مثال بنی ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک.
ملا کی دوڑ مسجد تک. کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. اس امت کے سب سے پہلے ملا کون ہے؟ سب سے بڑے عالم کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی دوڑ کہاں ہوتی تھی کہ جیسے اذا حضبهم الفزع الى الصلاۃ، جیسے حالات آتے تھے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آندھی آ گئی مسجد میں، سورج گرہن مسجد میں، چاند گرہن مسجد میں، بدر میں، نماز میں. اللہ سے منوا لیا کہ اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو مدد فرما. یہ چھوٹا سا لشکر لے کر وہاں ختم ہو گئے تو اس کے بعد کوئی قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا اچھا بھیج رہا ہوں فرشتوں کو. ایسے اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ وہ جو ٹہنیاں تھیں وہ تلواریں میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے ایسی مدد فرمائی. تو آج کا مسلمان کیوں بھی ہم نہیں کر سکتے؟ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے کاموں کو بنوائیں گے. ہر کام اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے ہیں اللہ سے لینے کے لیے. اچھا مولانا پالنپور صاحب فرماتے تھے دیکھو، اگر دیکھو بے جان نمازوں کا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں بے جان بھینس مری پڑی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اس کا دودھ کسی کام کا، دودھ نہیں نکلے گا، نہ اس کا گوشت کسی کام کا. اسی طرح بے جان نمازوں سے بھی کام نہیں بنے گا. نمازیں ہوں اور جاندار ہوں، خوشی و خضوع والی. خوشو کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، خضوع کہتے ہیں جھکنے کو. یعنی نماز میں اللہ کا خوف. وہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ حاتم حسن رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حاتم تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں نے نماز پڑھنی ہوتی نا، سب سے پہلے میں نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، آ کے پہلے میں بیٹھ جاتا تھا. تو بھی علماء کہتے ہیں دیکھو نا، نماز میں جب آئے نا تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کریں، کیونکہ نماز کے اندر آپ کی وہی باتیں ہیں کہ جو باہر کی ہوں گی. دکان چھوڑ کر آئیں گے تو دکان کا حساب نماز میں چل رہا ہوگا. ایک مسجد میں جھگڑا پڑ گیا، جی مولوی صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، وہ کہتا نہیں 4، وہ کہتا 3. ایک صاحب نے کہا نہیں مولوی صاحب نے 3 پڑھائی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں روزانہ 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، آج میری ایک دکان کا حساب رہ گیا. تو آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. یعنی ہمارے نمازوں کے اندر صرف اللہ کا خیال نہیں آتا، باقی سارے خیال آتے ہیں. نماز میں میری والدہ نے میرے بھائی سے کیا بات کی مجھے سب پتہ ہے. نماز میں نے اللہ سے کیا بات کی، پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی پڑھی، مجھے پتہ ہی نہیں. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ مٹھائی لو اور جاؤ مسجد میں نا، مسجد جو نمازی ان کو بانٹ کر آ جاؤ. وہ بچہ ٹوکرا لے کر گیا، خالی ٹوکرا پورا بھرا ہوا ٹوکرا گھر لے آیا. بچنے کو تو نماز نہیں بانٹی. کہا بچی آپ نے کہا تھا جو نمازی ہیں نمازی کو مٹھائی بانٹنی ہے. کہتے ہاں، تو کہتے میں نے سب سے پوچھا مولوی صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی، دوسری رکعت میں، کسی کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. اس لیے آپ نے کہا نمازی کو دینا، تو میں تو واپس لے کر آ رہا ہوں، تو نمازی کو ہی نہیں. اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو پہلے بیٹھ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ دھیان کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی ذات میری آنکھوں کے سامنے ہے اور بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے کلہاڑا لے کر، کسی وقت بھی میری موت آ جائے گی. کہتے میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ہیبت کو میرے دل میں لے کر آ کر پھر یہ گمان کرتا ہوں جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور میں پورے صراط پر کھڑا ہوں، ذرا سا ہلوں گا میں گر جاؤں گا نیچے. تو پھر بڑی عاجزی کے ساتھ میں رکوع کرتا ہوں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں. اس طریقے پہ نماز پوری کرتا ہوں. تو حضرت شقیق نے پوچھا بھی حاتم کتنے عرصے سے نماز پڑھتا ہوں؟ کہتے 30 سال سے. کہتے ہو مجھے تو 30 سال میں ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں. ہم بھی نمازوں کو بھی یہ جو اکابرین کے حالات ہم سنتے ہیں نمازوں کے، کہتے سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ 30 برس میں کہتے میں نے پیٹھ نہیں دیکھی، کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، پہلی صف میں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. 20 برس میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مسجد اذان ہوئی اور مسجد میں موجود رہوں. ایسی کیفیت میں ہماری ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بڑے عرصے کے بعد گھر میں آئے، اب اللہ کا دھیان. تو کہتے ہیں خود بھی جوان، بیوی بھی جوان. اب یہ نماز کی بیوی سے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. سنت ہے جب گھر میں آئے نا 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے ہمیں. تو 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہو گئے. بیوی نے کہا پڑھ لو. اب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اب پڑھتے 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 ساری رات گزر گئی. اب رات گزر گئی تو سلام پھرا بھی، اب اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی تو سلام پھرا. بیوی کو پتہ اب تو یہ مسجد میں چلا آئے گا، مجھ سے کیا باتیں کرے گا. تو بیوی نے کہا کہ ٹھہر ابو ریحانہ، ایک بات بتا، کیا ہمارا تجھ پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اب شرمندہ ہو رہے ہیں، بڑی عاجزی سے بیوی سے کہہ رہے ہیں، یعنی معافی کے انداز میں، او ہو حق تو ہے، میں کیا کروں. جب میں نماز میں کھڑا تھا تو جنت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی. میں ساری رات جنت کے باغوں میں پھرتا رہا، مجھے بھول گیا میں کہ تو بیٹھی ہوئی گھر میں، گھر بیٹھا ہوں میں. اللہ اکبر. بھی نماز میں اللہ سے جڑنا، سب سے کٹنا، یہ ہمیں آ جائے بھی. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر راتوں کو ڈھونڈ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا
کی اس نماز کو دھیان بنانا. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی رات میں نیت کی آج میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی. اب عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کر کے کھڑی ہو گئی. اب بھی 1 رکعت ہوئی تھی تو فجر کی اذان ہوئی. اب نماز پوری کر کے اللہ سے گلہ کر رہی ہے، اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں نہیں ہو سکی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر گئے تو بیت اللہ شریف میں آئے، اپنی جوتی رکھی، وضو کر کے آئے، 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلے، کھڑے ہوئے. کسی نے پیچھے سے دیکھا 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر لیا. یہ تھا اللہ سے تعلق، اللہ کا دھیان. کہتے ہیں ہم پیکج کراتے ہیں نا موبائل پہ، اب دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے. اچھا جی، صحابہ کرام پیکج کرواتے تھے اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ ایک شکایت آ گئی نا عمر رضی اللہ کے سامنے کہ بھی وہ سعید رضی اللہ عنہ تھے کہ یہ کسی علاقے کے گورنر تھے. تو علاقے والے آ گئے شکایتیں لے کے، انہوں نے بلا لیا ان کو سامنے کھڑا کر کے، پوچھا کہ اب پوچھو کیا شکایت ہے. کہ پہلی شکایت یہ ہے ایک تو یہ صبح دیر سے آتے ہیں، دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں. تو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی دیکھو امیر المومنین، صبح میں اس لیے دیر سے آتا ہوں کہ میرے پاس خادم کوئی نہیں ہے، ملک کے گورنر ہیں پورے علاقے کے، میرے پاس خادم کوئی نہیں ہے، میں ہوں میری بیوی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، وہ روٹی پکاتی ہے، اس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے مجھے. اچھا جی، امیر المومنین نے کہا الحمدللہ. دوسرا، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے. کہنے لگا امیر المومنین دین دیا ہے میں نے مخلوق کو، رات دی ہے میں نے خالق کو، رات کو میں کسی کی بات نہیں سنتا، صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. کہا اچھا اب تیسری شکایت کیا ہے؟ کہ شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے آتے نہیں. ہاں بھی کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین میرے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، مہینے میں ایک ہی دن میں اس کو دھوتا ہوں، دھو کر لٹکاتا ہوں، اتنی دیر بیوی سے چادر مستعار لے کر پہنتا ہوں میں، اس لیے میں چھٹی کرتا ہوں کہ اس دن میں نہیں جا سکتا، میں تو کپڑے دھونے اپنے. تو امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنے امیر کی قدر کرو، اللہ نے تمہیں ایسا امیر دیا. لوگوں کو کہا اللہ اکبر کیا، اللہ رات خالق کی، دن مخلوق کی. مولانا جبیر صاحب فرماتے تھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تائی کی لمبی لمبی نفلیں تو رات کی ہیں، دن میں مخلوق کے پیچھے بھاگنا، ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور رات کو اللہ سے ان کو قبول کروانا. اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، اے اللہ میں بھائی رشید صاحب سے ملا، یا اللہ میں بشیر صاحب سے ملا، یا اللہ فلاں سے ملا، یا اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ہماری دونوں محنتیں ضروری ہیں بھائی. اور کسی بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں جی حضرت یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مسئلے ہیں. ان کو تم ایسے کرو تم نے 222 چلا دو. بندہ پریشان ہو گیا، یہ کون سی 222 چلا دو؟ کہا جی رات کو 2 بجے اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھو، رات کو 2 بجے اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھو اور 2 آنسو اللہ کے آگے بہاؤ، کوئی مشکل نہیں رہے گی. اللہ کہتے تہجد ایسی نماز ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہے، دل کی آواز پہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ نمازیں جاندار بن جائیں. میں نے بتایا نماز میں خشوع اور خضوع ہے. خشوع کہتے ہیں اللہ کے خوف، اور خضوع کہتے ہیں جھکنے کو. نماز کا ظاہر بنے گا علم کے ساتھ، اور نماز کا باطن بنے گا ذکر کے ساتھ. جتنا ہمارا علم اچھا ہوگا. اچھا ہم سمجھتے بھی بہت سی معلومات کہتے ہیں مولوی صاحب مینوں سارا پتہ ہے، مولوی صاحب مینوں بھی پتہ ہے، سانوں سارا کچھ پتہ ہے. بھائی دیکھو پتہ تو میرے سب سے زیادہ معلومات ہے شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس تھی. اس نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، چپے چپے کو جانتا تھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا تھا اس نے. اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ لیکن کیا ہوا؟ ایک ذرا سے عمل سے رکا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود کر دیا. تو علم کا ہونا کامیابی نہیں ہے. اب ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آیت الکرسی شیطان سے سیکھی. آپ کو عجیب لگے یہ بات. اللہ کے نبی نے ان کو غلے کا نگران بنایا. ابو ہریرہ تو انہیں غلے کی نگرانی کرنی ہے. اچھا جی، صبح کو رات کو ایک چور آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بچے ہیں، میں مر جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا. اچھا چھوڑ دیا. صبح یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا بھائی ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وہ غریب تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا آج پھر آئے گا. اب رات کو چوکنے ہو کے بیٹھ گیا، تو نہیں چھوڑوں گا اس کو. رات کو آیا پکڑ لیا، یہ تو پھر آ گیا. اس نے کہا میں دیکھو مجھے معاف کر دو، میرے بچے ہیں، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے. انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تیسری رات کو پھر آپ کو پوچھا یار کیا بنا چھوڑ دیا؟ یار تو آیا ہے بڑی خراب کی، اس کو چھوڑ دیا. حضور میں وہ آج رات کو پھر آئے گا. اب انہوں نے نیت کر لیا اب تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو. رات کو آیا، اس کو پکڑ لیا، کہا اب تو یہ نہیں چھوڑوں گا.
اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں ایک آیت سکھا دیتا ہوں، اگر تم رات کو پڑھ کے سو گئے ساری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب صحابہ کرام حریص اعمال کے اندر کہتے اچھا مجھے سکھاؤ، آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو حضور نے پوچھا کہ برا چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ آیا تھا وہ مجھے بڑی پیاری چیز سکھا کر گئے۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھو گے تو سارے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ تو جانتے ہیں وہ کون تھا؟ 3 دن سے شیطان تیرے پاس آ رہا تھا۔ اللہ، تو علم کا ہونا کامیابی نہیں ہے، علم عمل کے اندر آ جائے، اخلاص کے ساتھ کر ہر عمل کو اللہ کی رضا کی جذبی کے ساتھ، اور اس کو سیکھنے کے لیے بھائی علماء کرام کے بعد حضرت اللہ کے لیے فرمایا تم یا تو عالم بنو یا تو طالب علم بنو، یا علم کو غور سے سننے والے بنو، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 5ویں کون؟ فرمایا عالم اور علم سے بغض رکھنے والے نہ بنو۔ اللہ، آج بتاؤں غیر نے سازش کی اس امت کو نا علماء سے کاٹا ہے، اس نے علماء سے کاٹ کے ان سے کاٹ دو، پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا عمل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے علماء کی یہ نا اندھیری رات میں ستاروں کی مانند ہے، ان سے لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے جیسی میری فضیلت تم میں سے عام ادنا شخص کے اوپر ہے۔ جس نے عالم کی زیارت کی ایسے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تو بھئی ہم علماء کے پاس جڑ جائیں، ان کے ساتھ پوچھ کر روزمرہ زندگی دیکھیں، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر، اور مسائل کا علم اپنے مسلک کے محترم علماء کرام کے ذریعے سے پوچھے۔ بھئی ہم پوچھنا پڑے گا ہمیں، بھئی میرے اب گھر کے اپنی مستورات کے مسائل بھی پوچھیں، مردوں کے مسائل بھی پوچھیں، یہ سارے مسائل علماء کرام کے پاس حاضر ہو کے پوچھ رہے ہیں۔ اور بھئی اپنی زندگی کو بھی ذاکرانہ ہم نے گزارا ہے، اللہ کے دھیان والی۔ دیکھیں بھئی ہم مولانا احمد بہاولپوری رحمۃ اللہ سے فرمایا کرتے ہیں ہم اللہ کا کام کریں اور اللہ کی جناب میں نہ بیٹھیں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کی جناب میں بیٹھنا کسی وقت میں تنہائی میں باوضو ہو کر اور دھیان اللہ کی طرف کر کے دوزانہ ہو کر بیٹھنا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ، یہ وہ تعلق جوڑنے کے لیے بھی اللہ سے پر تعلق بن جائے، ذاکرانہ زندگی ہماری۔ دیکھیں آج ہمیں پہلے یقین آیا ہے کہ بھی اللہ کے حکم کامیابی ہے، پھر ہم نے علم سیکھا کہ بازار میں جا کے چوتھا کلمہ پڑھیں گے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ابھی دھیان نہیں بنا میرا، اب دھیان نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ بازار میں 10 دفعہ جاؤں گا 10 دفعہ چوتھا کلمہ بھول جاؤں گا۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا، میں نے سیکھ بھی لیا، مجھے یقین بھی ہے کہ چوتھا کلمہ پڑھوں گا تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، لیکن بازار میں گئے دھیان نہیں رہا، کیا ہو تو محروم ہو جائیں گے۔ اس دھیان کو بنانے کے لیے اب میں نے ترازو اٹھایا، فوراً دھیان آ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میری کہیں سے گزر رہا ہوں، مسورات کھڑی ہیں، فوراً مجھے خیال آ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دھیان کو پیدا کرنے کے لیے تسبیحات کا اہتمام کروایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کہ دیکھو ہم جو بیت اللہ سے نکلتا ہے نا مسلمان تو کہتے ہیں غفرانہ کا، حالانکہ یہ بیت اللہ سے نکلنے کی دعا نہیں، دعا تو بعد میں ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، یہ تو غفرانہ کا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں معافی مانگ رہا ہے بھائی؟ بیت اللہ کہتا ہے وہ گناہ کا کام تو نہیں کیا، اللہ ہی نے حاجت پیدا کی، وہ حاجت پوری کر کے باہر آئے۔ غفرانہ کا اس لیے کہتا ہے مسلمان، یا اللہ جب تک میں بیت اللہ میں بیٹھا رہا، جب تک میں تیرا ذکر نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے۔ مسلمان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی ذاکرانہ زندگی ہے، ذکر والی زندگی ہے، اللہ کا دھیان۔ اب ذکر کیسا کہ اللہ کے نبی نے دیکھو ہمیں اعمال بتائے، کہتے ہیں کہ جو حجاج بن یوسف کا بڑا سخت حکمران آیا، اس نے کچھ صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بازار میں تھے تو یہ بھی اب اپنے گھوڑے دکھا رہا ہے، تکبرانہ نا فاخرانہ طور پہ اپنے گھوڑے دکھا رہا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، صحابہ تو صحابہ تھے نا، ان کا بھی جو تو مجاہد کا گھوڑا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے لیے قسمیں کھائی ہیں، اور جو غرور تکبر کے لیے رکھے، فرمایا تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اس کو یہ بات کہتے اس کو بڑی گرام ہوئی، اس نے کہا میں حجاج بن یوسف، مجھے اس طرح کی بات کی، اپنے خاتون کو سے پکڑو میں ان کو قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو میرا بال بھی نہیں بکا کر سکتا، تو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا میرا۔ اس نے کہا حجاج بن یوسف تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہتے مجھے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، کہا تھا انس تو یہ دعا پڑھ لے گا تو اس دن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا کے حکمران مل کر تجھے قتل نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے جتنے جنات مل کے تجھ پہ کوئی سحر اثر نہیں کر سکتا۔ وہ اس نے کہا وہ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا وہ دعا مجھے سکھا دیں گے۔ نے کہا نہیں تیرے میں اہلیت نہیں ہے، تجھے دعا نہیں سکھاؤں گا۔
اللہ نے اس میں روب ڈالا حجاج بن یوسف پہ، وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، انس رضی اللہ عنہ ان کا خادم تھا، وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا تو مجھ سے دعا سیکھنا چاہتا ہے؟ کہتے جی۔ کہا میں تجھے سکھا رہا ہوں، تیرے میں اندر اہلیت ہے۔ اس کو دعا سکھائی، ان کے ذریعے سے یہ دعا امت تک پہنچی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت۔ تو یہ دعائیں میں دیکھو، یہ ہمیں روزانہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ۔ کیسے یقین؟ جیسے وہ صحابی کا یقین۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بازار میں بیٹھے ہیں، کسی نے خبر دی حضرت جلدی چلے آپ کے گھر کو آگ لگ جائے گی۔ کہتے ہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ پھر دوبارہ چوتھی دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا بھی ابو درداء تیرے ساتھ والے گھر تک آگ لگی، آگ کی لپٹیں تیرے گھر کے اوپر بھی آئیں، لیکن تیرا گھر بچ گیا۔ تو یہ بتا تجھے کیسے یقین تھا کہ تیرے گھر کو آگ نہیں لگے گی؟ کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا ابو درداء یہ تو دعا پڑھ کر جائے گا تو تیرے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں وہ دعا پڑھ کر آ گیا تھا، اب میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے گھر کو آگ لگ جائے؟ اگر میرے گھر کو آگ لگتی تو نبی کی بات جھوٹی پڑتی اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی حق سچ بات ہے۔ تو رات کو فرمایا نا جس آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا ساری رات اللہ کی حفاظت میں۔ سیدنا مولانا ہمارے کراچی کا وہ کہتا ہے جی میں نے ایک دفعہ ایک مجلس میں یہ بات بتائی آیت الکرسی پڑھ کے سونے کو، کہتے نوجوان آگے دوسرے دن صحیح بھائی آپ نے بتایا تھا آیت الکرسی، میں پڑھ کے سوئے ہوں، رات کو چور آئے انہوں نے مجھے مارا پیٹا بھی، سامان بھی لے گئے۔ سیدنا نے کہا اچھا یہ بتا رات کو تو نے آیت الکرسی پڑھ کے پھر کیا کیا تھا؟ کہتے رات کو پھر انگلش فلم دیکھی تھی۔ کہتے تو نے دوائی بھی کھائی اور زہر بھی کھا لیا۔ دیکھو یہ اعمال تو جب اثر کریں گے تقوی کے اوپر، یہ ہماری دعائیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں بیماری یا پریشانی ہے، اس میں کوئی وظیفہ بتائیں۔ ان کا دیکھو جس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، جس موقع پر ہمارا سارا مجمع سننے پہ یہ بات بڑا غور سے، جس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو دعا پڑھی، جو قرآن کی آیت پڑھی، جو خود سے دعا پڑھا بتائی، اس سے بڑا دنیا کا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رائے میں سے چھوٹی سی دعا مل جاتی ہے، دعاؤں کی تھا جزا الاعمال لے کے رکھ لے بھی۔ گھر میں حالات دیکھو، ہم مخلوق ہیں، حالات کیوں آتے ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دھیان کدھر جا رہے ہیں۔ فرض کریں بھئی ایک صاحب ہے، اس کو 20 تاریخ کو بیمار ہو گیا، وہ 30 کو اس نے صحیح ہونا ہے۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہو رہی، اب 1 سال کے بعد اس کی اولاد ہونی ہے۔ یہ درمیانی وقفہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے دل کا یقین کیا ہے۔ یہ جو ایمان والا ہوگا سب سے پہلے نماز پڑھے گا، صدقہ دے گا، دعائیں کرے گا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، پھر اسباب کے درجے میں ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کو لکھ دو میری کتاب میں، یہ میرا بندہ ہے، اس پہ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا کام تو دیکھو 30 تاریخ کو تو دونوں بندوں نے صحت مند ہونا ہے۔ ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا، ہائے میں مر گیا، ہائے میری مصیبت، تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے بھائی میرا بندہ نہیں ہے، اس کو دنیا کے حوالے کر دو۔ تو جس کا اللہ پہ یقین ہوگا وہ اللہ کہیں گے دیکھو اس کو میری کتاب میں لکھ دو۔ اب اس کا ساری زندگی کے لیے یقین بن گیا کہ کام میرے اللہ نے بنایا، اللہ ہی بنائے گا، آئندہ بھی اللہ سے مانگے گا۔ دوسرا اللہ پاک اس کو جنت والوں میں لے دے گا، یہ میرا جنت والوں بندہ ہے۔ ہم بھی بھائی دیکھو جو حالات ہوں اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائیں، ان اعمال کے ذریعے سے فرمایا 2 کلمے ایسے جو زبان میں بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک صحابی کہ رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میں نے کبھی خوشی کی بات نہیں دیکھی، میں پریشان رہتا ہوں۔ فرمایا تم مخلوقات کی تسبیحات سے کیسے غافل ہو گئے؟ صبح فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر فرض سے پہلے 100 دفعہ یہ پڑھ لے کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اتوب الیہ۔ کچھ عرصے بعد آیا یا رسول اللہ تو مجھے اتنا ہو گیا کہ میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ اعمال کے ذریعے صحابی کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ آیت نہ آتی تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یہودیوں نے میرے پہ اتنا جادو کیا وہ گدھا بنا دیتے ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرا۔ دیکھو کتنی دیر لگی اس کو پڑھنے میں، کوئی طاقت بھی نہیں لگی، کوئی قوت بھی نہیں لگی، کوئی مال بھی نہیں خرچ ہوا۔ ہم ان دعاؤں پہ اہتمام کریں۔ میں خود میرے گھر پہ میری بیوی پہ نا خون کے چھینٹے پڑنے شروع ہوئے، ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک دم خون کے چھینٹے، ایک دم خون کے چھینٹے، منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو کسی سے بات کی، انہوں نے کہا آپ منزل پڑھو، منزل پڑھی، کچھ دن میں سارا معاملہ صحیح ہو گیا۔ ہمیں اللہ پاک نے اعمال دیے، اللہ کے پیارے حبیب سننے پر۔ ایک دوست سے میرا ڈاکٹر ہے، FCPS ماشاء اللہ اسپیشلسٹ ہے،
وہ ہے حیدرآباد کا، لاہور میں رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں گیا حیدرآباد تو میں نے اپنی داڑھ نکلوانے گیا تو وہ داڑھ ٹوٹ گئی. وہ تجربے کار ڈاکٹر نہیں تھا، کہتے وہ اندر کرچی رہ گئی ہے. کہتے مجھے اتنا درد. تو اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا دانتوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں نکال سکتے، تمہاری روٹ کینال ساری ضائع ہو جائے گی. 1 سال تک وہ بار بار مجھے فون کرتا ہے، ندیم بھائی دعا کر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، پین کلر کھا کے تنگ آ گیا ہوں، میرا درد نہیں جاتا. میں نے کہا چل میرے ساتھ. اس کو رائے گنج لے گیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا نظر مان صاحب، تو الحمدللہ بھائی یہ وظائف بتاتے ہیں. اچھا وہ بھی وظائف ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا. تو اس کے ڈاکٹر کو وظیفہ بتایا. وہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی جگہ پر لگاتے تھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر. ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ کے درد والی پھونک مار کے درد والی جگہ پہ لگا لو، جدھر درد ہے تمہارے لگا لو. ڈاکٹر صاحب 4 دن میں صحیح ہو گئے. میرے ندیم بھائی حیرت کی بات ہے میں صحیح ہو گیا ہوں. ندیم بھائی جا رہا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں نے کہا نہیں ضرورت کوئی نہیں. تو بھی اللہ پاک کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے سے کرتے ہیں، صحیح یقین کے ساتھ کرتے ہیں. اب دیکھو ایک ہوتا ہے لینے کا جذبہ، ایک ہوتا ہے دینے کا جذبہ. جو لینے کا جذبہ ہے نا آج عدالتیں بھری پڑی ہیں. لینے کے جذبے سے عداوتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. اور دینے کے جذبے سے محبتیں بڑھتی ہیں. آج دینے کے جذبے ختم ہو گئے، لینے کے جذبے پیدا ہو گئے. سگا بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، چھوڑ دیں بھائی کوئی بات نہیں، اللہ بہت دے گا. زندگی کا پتہ ہے بھائی. ابھی آنکھ بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک میں پچھلے سال میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا لاہور میں کارڈیولوجی میں. تو 30 سال 25 سال کے نوجوان آ رہے ہیں ہارٹ اٹیک والے، 30 35 32 سال والے نوجوانوں کو دنیا سے جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی پتہ ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم بھئی نفرتوں کو ختم کریں. دیکھو کسی کو قریب کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہم تبلیغ والا کیا کرتے ہیں، اس کو کبھی چائے پلائیں گے، کبھی اس کو بسکٹ کھلائیں گے، کبھی کھانے کھلائیں گے، مسجد بلا کر اکرام کریں گے، ہم قریب آ جائیں ہمارے. اچھا کسی کو دور کرنا بہت آسان ہے. جو ہمارے ساتھ مشورے میں بیٹھتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ تو بے شک لی دور. کسی کو قریب کرنا بہت مشکل، کسی کو دور کرنا بہت آسان. کسی سے محبت کرنا بہت مشکل، کسی سے نفرت کرنا بہت آسان. ایک لفظ کہہ دو ہمیشہ کے لیے نفرتیں بڑھ جائیں گی. تو اللہ کے پیارے حبیب نے غیروں کو اپنا بنایا محبت کر کر کے، ہم نے اپنوں کو غیر بنایا نفرت کر کر کے. اب امت کو جوڑیں بھائی، تو فلاں فرقہ، تو فلاں یہ، تو فلاں یہ، فلاں نہیں بھائی. اللہ کے پیارے ایک تو کافروں کے بارے میں بھی اچھا گمان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی ہر ایک سے محبت کے جذبے پیدا ہو ہمارے اندر. صحابہ کرام کی کیسی، عبداللہ بن جعفر کے پاس ایک شخص آیا، حضرت کبھی نہ میں نے 1 لاکھ دینار اکٹھے نہیں دیکھے. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں گھر لے گئے. خادم سے کہا 1 لاکھ دینار ان کے سامنے رکھ دو. وہ رکھے، دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ جانے لگا. انہوں نے کہا بھی الحمدللہ یہ نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہے کہ اس کو جیب میں ڈالو پھر کہو الحمدللہ. اس نے کہا نہیں حضرت میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا. کہتا ہے نہیں اس کو لے جاؤ. یہ ہے بھائی. اچھا ایک لینے کا جذبہ کیا ہے؟ ایک لینے کا جذبہ یہ ہے کہ صحیح یقین عبادات کے ذریعے سے میں نے اللہ سے لینا ہے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو دینا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مدینے میں دسترخوان لگایا کرتے تھے اور کھجوریں بچھایا کرتے تھے اور کہتے تھے آئے میرے دسترخوان پہ کھجوریں کھائیں، جو زیادہ کھجور کھائے گا فی کھجور میں اس کو 1 دینار دوں گا. یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ بھائی تھے نا آپس میں. حضرت علی ان کے جو بیٹے تھے، اچھا حضرت جعفر ان کے بیٹے اور یہ حضرت علی ان کے بیٹے تھے. اب یہ سفر میں گئے، ان کا توشہ گم ہو گیا. راستے میں ایک گھر تھا، بوڑھی مائی تھی، جس سے پوچھا کہ اماں ہم ہاشمی ہیں، پیاس لگے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا یہ بکری ہے میری، اس کا دودھ نکال کے پی لو. انہوں نے پی لیا. پھر کہا ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. کہا بکری ذبح کر دو میں پکا دیتی ہوں. انہوں نے بکری ذبح کی، پکائی، وہ کھا لی. اب انہوں نے کہا اماں جب تجھے کوئی کام ہو رہا تو تم مدینے آنا، ہم تیری مدد کر دیں گے. یہ کہہ کر وہ چلے گا. اس کا پیچھے شوہر آیا، اس نے کہا وہ بکری کدھر گئی؟ کہا وہ بکری تو وہ ہاشمی لوگ آئے تھے مدینے کے، میں نے ان کو کھلا دی. کہتا وہ پتہ نہیں کون آئے تھے، اوپر سے تو نے بکری کھلا دی. کچھ عرصے بعد ان کو فاقوں کی نوبت آئی تو یہ مدینے چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے. وہ عورت جو ہے نا وہ اونٹ کی مینگنیاں چگ رہی تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. کہا کہ اماں تو وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا. ہاں. کہا اچھا اپنے خاتون کو لایا. کہا میری طرف سے 1000 دینار اور 1000 بکریاں سب کو دے دی جائیں. پھر کہا میرے بھائی حسین ان کے پاس لے جائیں. ان کے پاس انہوں نے بھی 1000 دینار 1000 بکری دے دی.
پھر کہا کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے پاس لے جائیں. جب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ میرے دونوں بھائیوں نے کیا دیا. کہا 1,000 دینار 1,000. کہا ماں اگر تم پہلے میرے پاس آ جاتی میں تجھے اس سے بہت زیادہ دیتا. کہا 2,000 دینار 2,000 بکرے میری طرف سے دے دی. اس ایک بکری کے بدلے میں 4,000 دینار 4,000 بکریاں. دنیا نہ ان کے دلوں سے نکل چکی تھی. اب معاشرے میں بیٹھی ہی ہیں اور وہ 30,000 درہم آئے ہیں نذرانے آئے ہیں, وہ سارا بانٹنا شروع کیا. اپنا روزہ ہے اب سارے بانٹ دیے. ہم کتنا بانٹتے ہیں؟ ہم پہلے دیکھتے گلے میں حاجی 1 لاکھ پڑا ہوا ہے, چلو یہ 1,000 2,000 خرچ کر دیں باقی اپنے پاس رکھنا. وہاں سارا خرچ کر کے خادمہ کہتی ہے کہ آپ اگر 1 اشرفی رکھ لیتی نا تو ہم آج روزہ گوشت سے کر لیتے. وہ کہتی اب بتاتی ہے تو پہلے بتاتی تو میں رکھ لیتی. اپنا دھیان ہی کوئی نہیں ان کا. ہمارا بھی ایسی ایک اللہ والے کے پاس مہمان آ گئے کافی سارے. اب وہ پریشان, مہمان اتنے سارے, گھر میں 3 روٹیاں پڑی, کیا کروں. یہ فقیر آ گئے گھر پہ, صدا لگائی اللہ کے لیے کچھ دو. 3 روٹیاں اس کو دے دی. اب مہمانوں کے لیے کچھ نہیں, 3 روٹیاں بھی دے دی. اب پکا یقین کہ میں 3 روٹیاں دی ہیں 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں اللہ دے گا. 3 کے بدلے مجھے 30 روٹیاں آئیں گی. تھوڑی دیر میں دستک ہوئی. علاقے کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ ان کا خادم آیا کہ وہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے آپ کے لیے نا یہ روٹیاں بھیجی ہیں. انہوں نے جلدی سے روٹیاں پکڑی کہ نہیں 1 2 3 4 5 6 27. کہتا نہیں میری نہیں لے جاؤں. اس نے کہا حضرت آپ کی روٹیاں ہیں. کہتے نہیں یہ میری ہوتی تو 30 ہوتی, یہ 27 نہیں میری نہیں, لے جاؤ اس کو. وہ شرمندہ ہوا, کہتا حضرت یہ 3 روٹیاں میں نے چھپائی ہوئی تھی, یہ بھی آپ کے لیے بھیجی تھی انہوں نے. 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں. حضرت علی رضی اللہ گھر میں 6 دینار دے کر آئے کہ بھائی یہ نا اس کی آج نان وغیرہ بنا دینا, آٹا بنا دو. باہر بیٹھے تھے, کوئی غریب آیا کہ تم سید ہو ہاشمی ہو ہمارے پر کوئی خرچ کرو. خادم کو بھیجا جاؤ 1 دینار لے کر آ جاؤ. وہ اندر گیا تو گھر والوں نے صرف یہ پوچھا کہ اس میں سے دے دیں وہ جو آپ نے آٹے کے لیے دیے. اب انہوں نے ان کا یقین گھر والوں کو بھی بنانے کے لیے کہا وہ سارے لے آؤ 6 دینار. وہ 6 دینار فقیر کو دے دیا. اب کیا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اب کھانے کے لیے. لیکن کا یقین دیکھو اب کیا کمال یقین ہوتے تھے ان کے. ابھی تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا, اس کے پاس گھوڑا تھا. انہوں نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ اس شخص نے کہا ہاں جی بیچوں گا. انہوں نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا 140 کا, 140 دینار کا. انہوں نے کہا میرے پاس نقد نہیں ہے ادھار دے دو. ٹھیک ہے جی کب باندھ دو. تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا کہ حضرت گھوڑا کتنے کا بیچیں گے؟ بھائی 200 کا. کہا ٹھیک ہے. اس نے 200 دیے, وہ گھوڑا لے گیا. 140 خادم کو دیے, کہا یہ جا کر جس سے میں ادھار لیا اس کو لے کر آؤں. اور 60 دینار گھر لے کے گئے. کہا کہ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی زبان سے کروایا کہ جو دنیا میں خرچ کرے گا 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں اللہ پاک دے گا. تو بھئی ہم بھی مخلوق پہ خرچ کرنے والے بن جائیں اور مخلوق کو معاف کرنے والے بن جائیں. معاف کرنے والے صرف اللہ کی ہے. جو مخلوق کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا. تو کہتے ہیں نا ہم چڑھائی پہ کیسے چڑھتے ہیں جھک کر, جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور جو پہاڑ سے کیسے اترتے ہیں اکڑ کے اترتے ہیں. جو اکڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو نیچے کر دیتا ہے. جھک جائے جو اللہ کے لیے عفت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث کی. تو بھئی ہم اللہ کے لیے اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا ایک لفظ سیکھ لیں کوئی بات نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا, مجھے بڑا سب غصہ آیا کہ یار اس نے مجھے کہا ایسے, پھر فوراً کہ یار چلو میں اللہ کے لیے. اب دیکھو 2 چیزیں ایسی ہیں ہم سب چاہتے ہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں برکت دی جائے. ہر بندہ چاہتا ہے بوڑھا بھی جائے نا, دن میں ہوتا ہے یار دوائیاں کھا کے کرو تھوڑی طاقت شاقت آئے جسم میں, جوانی تھوڑی اور بڑھ جائے بھائی. اور ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس نعمتیں اللہ کی بہت ہوں. اب 2 چیزیں اللہ کے لیے فرمایا, جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے مال میں بھی برکت ہو. فرمایا اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے, قریبی رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا, معافی والا معاملہ, درگزر والا معاملہ. حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ان کو وضو کرا رہی. اب وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے پہلے زمانے میں, ابھی بھی کچھ ملکوں میں ہم بھی کہیں ادھر یہ نیپال وغیرہ میں بنگلہ دیش میں وہ لوٹے چلتے ہیں. اسی لوٹے سے وضو بھی کر رہے تھے, اسی دسترخوان میں پانی بھی پی رہے تھے. وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا, ان کے سر پہ لگا. انہوں نے ترچھی نگاہ سے غصے سے دیکھا. اب اس وقت کی باندیاں اللہ والی ہوتی تھی. قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, ایمان والے تو غصے کو ضبط کرنے والے تھے. کہتے ہیں اچھا میں نے اپنا غصہ تھوک دیا. پھر اس نے اگلی آیت پڑھی والعافین عن الناس, یہ تو لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا میں نے تو یہ معاف کر دیا. پھر اس نے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین, اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں جا میں نے تو آزاد کر دیا.
تو ہم بھی بھائی دیکھو درگزر والا معاملہ اختیار کریں، یہ پکی بات ہے. اللہ ہمیں عزت. دیکھیں 2 آدمی کھڑے بازار میں، اب فرض کریں مجھے کوئی تھپڑ مارے ہیں اور پھر میں اس کو اچھا بھائی مجھے معاف کر دوں، تو عوامی رائے بھی یہ بنے گی کہ یار دیکھو خود ہی تھپڑ کھایا، خود ہی معافی بھی مانگ رہے ہیں، تو کہ نہیں یار یہ بندہ اچھا ہے. یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ پاک ڈال دے گا. تو ہم بھی درگزر والا معاملہ کریں، صلہ رحمی والا معاملہ کریں ان کے ساتھ. اور بھائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دیکھنے والا بڑا بارش دین ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. او ہو بھائی کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر نا خالد بن ولید امیر لشکر تھے. اب بات یہ مشہور ہو گئی جس جنگ میں خالد ہوتا ہے اس کو فتح ضرور ہوتی ہے. اب یہ بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچی امیر المومنین کی. انہوں نے کہا اچھا، ان کو معذور کر دیا اور خط دے کر بھیجا. کہا خالد تمہارا دل چاہے تو تم لڑو، تمہارا دل چاہے تو مدینے واپس آ جاؤ. یعنی اب یہ اس کی ماتحتی میں کام کرے نہ کرے کہ تم واپس آ جانا. تو بڑا پیارا انہوں نے جملہ کہا. کسی نے آ کے کہا خالد تیرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو پہلا میرے لشکر تھا اب تو یہ معمول بنا دیا. کہتے میری بات غور سے سنو، پہلے بھی میں اللہ ہی کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی میں اللہ ہی کے لیے لڑوں گا. اللہ کہا پہلے میرے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اب میرے دونوں ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا. تو بھائی ہم بھی اللہ کی رضا کیے. دیکھو صحابہ کرام نے بہت اخلاص والے تھے. آج جب دنیا میں پھیلی نہیں ہماری جماعتیں گئی ہیں، فلاں ملک میں فلاں صحابی کی خبر ہے، فلاں ملک میں فلاں، تو وہ جھنڈے نہیں کاٹتے تھے اپنے جا کر کے میں فلاں صحابی ہوں، میں فلاں، میں نبی کا ساتھی ہوں. قبروں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے صحابہ کرام کہاں کہاں دنیا کے اندر دفن ہوئے، خاموشی سے گئے دین کا کام کرتے کرتے، اور جہاں شام ہوئی وہیں پہ آرام فرما لیا اور ہم لوگوں کے اندر دین پہنچا دیا. ہماری جماعت نیپال گئی تو ہم نے وہاں پہ تھا ایک ساتھی مراد جمال نام تھا اس کا، وہ نو مسلم تھا، ہندو سے مسلمان ہوئے. اور یہ نیپال جو ہے تقریباً 80% ہندو ہیں، 10% بدھسٹ ہیں، 10% مسلمان ہیں وہاں پر. تو ہم نے پوچھا بھی جمال بھائی یہاں پر کوئی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مندر ہے، وہ جو شمشان گھاٹ، ہم پہلے کبھی سنا تھا کہ جی ان کا وہ شمشان گھاٹ ہوتا ہے جو وہاں پہ نا اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. ہم نے کہا چلو دیکھیں جا کر. تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی تھے ہمارے لاہور کے. تو انہوں نے کہا یہ سامنے سڑک پار کے کر کے جاؤ گے نا، سامنے پاروتی کا مندر ہے بڑا، وہ نہر کے کنارے پر ہے، وہاں پر ہے. تو 5 ساتھی چلے گئے دیکھنے کے لیے. نہر کے کنارے پہ نا 3 4 5 چبوترے بنے ہوئے تھے. ان چبوتروں پہ لکڑی رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر مردے کو لٹاتے ہیں، پھر اس کے اوپر لکڑی رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی کا تیل یا گھی وغیرہ ڈال کر اس کو جلاتے ہیں. پھر خادم کھڑا ہوتا ہے ڈنڈا لے کر پاس، وہ نا پھر اس کو مردے کی جو نا ہاتھ اکڑتے ہیں، چربی ہوتی ہے نا انسانی چربی، جب آگ جلتی ہے تو ہاتھ اکڑ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو ڈنڈے سے مارتا ہے نیچے، اس کے پیر اٹھتے ہیں تو ڈنڈے سے مارتے ہیں اس کو. تو ہمیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. اس کی ایک تو بدبو اتنی گندی بدبو تھی، انسانی جسم کی جلنے کی بدبو، سر درد ہوا ہمارے. تو ہم نے کہا کہ ہو یہ لوگ دنیا میں بھی جل رہے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ جلیں گے. یہ حدیث کا مفہوم ہے بھئی کہ جو بغیر کلمے کے جائے گا ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. وہ دیکھ کتنا افسوس ہوا. پھر تھوڑی دیر میں خوشی ہوئی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا. یا اللہ اگر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اگر اپنے وطن کو نہ چھوڑتے، مکے مدینہ کو نہ چھوڑتے، تو آج ہم بھی یہی ہوتے. یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی ملک تھا، ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں، کھانے پینے ایک جیسے ہیں ہمارے، لیکن اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی کلمے کی. میں اکثر بیانوں میں اپنے کہتا ہوں، ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کبھی کبھی نا 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھیں گے اللہ تو نے ہمیں کلمہ دیا ہے، شکرانے کے نفل ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہماری ایک جماعت چلی گئی ملائیشیا، تو ملائیشیا کے 2 حصے، ایک میں تو سارے 100% مسلمان ہیں اور ایک مشرقی ملائیشیا ہے، تو وہاں پر عیسائی بہت ہیں. تو وہاں جماعت گئی تو ایک فارس نام کا لڑکا تھا جو نو مسلم تھا، مسلمان ہوا تھا. کہتے ہیں اس کو جماعت کے ساتھ فجر کا بیان دے دیا. اس کو فجر کے بیان پہ کھڑا ہوا، اس نے نا صبح رونا شروع کر دیا بیان میں. ہم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ ہم نے کہا ہاں. تمہاری بیوی بچے مسلمان ہیں؟ کہا ہاں جی. تمہارے ماں باپ بہن بھائی مسلمان ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. کہتے اور رونے لگا. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اس لیے رو کہ دیکھو تم مر جاؤ گے نا، تمہارے بیوی بچے مر جائیں گے، تم جنت میں ایک دن اکٹھے ہو جاؤ گے سارے. میں اس لیے رو رہا ہوں. میری ماں عیسائی مری، میرا باپ عیسائی مرا، وہ جہنم میں پتہ نہیں کہاں جلیں گے اور ہماری کبھی ملاقات نہیں ہو سکی ان کے ساتھ. میں اس لیے رو رہا ہوں. تو دیکھو بھائی تبلیغ کا کام فرما ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا.
من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. دیکھو یہ بات تو پکی ہے نا، اللہ نے ہمیں کہاں دی تھی. اخرج الناس اللہ فرما رہے ہیں انا ومن اتبعنی، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں بتا دو اتنی میرا کام، میرا اور میری تباہ کرنے کا کام اللہ نے دے دیا. اب دیکھو جو چیز اپنے کام پر ہو، اللہ نے ہمیں امین بنا دیا. دین ہمیں دے کر امانت دے دی کہ بھئی امانت تم نے آگے پہنچانی ہے. اب جو امانت آگے پہنچائے گا تو کیا کرائے گا؟ امین. امین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو امانت آگے نہ پہنچائے وہ کیا کہیں گے؟ اس کو خائن، اور خائن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم دعائیں مانگو گے، جب اس کام کو چھوڑ دو گے تمہاری اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گی. تم اللہ سے سوال کرو گے، سوال پورے نہیں کیے جائیں گے. تم دشمنوں کے خلاف مدد مانگو گے، اللہ مدد نہیں کرے گا. بھائی کلیم رضا صاحب ہمارے دبئی کی شورا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم یہ تو دیکھتے ہو کہ صحابی نے یہ دعا پڑھی، یہ کام ہوا، یہ نفل پڑھے، یہ کام ہوا، یہ موقع پہ بارش ہو گئی، یہ کام ہوئے. تم یہ نہیں دیکھتے انہوں نے کس جوہد کے اندر لگتے ہوئے یہ دعائیں مانگی، جوہد نبی کے ساتھ لگ کر حضور علی مبارک محنت میں کرتے ہوئے انہوں نے یہ دعائیں مانگی ہیں. تو پھر اللہ نے ان کے کام بنائے. اگر وہ اس محنت میں نہ لگے ہوتے تو ان کی بھی دعائیں قبول نہ ہوتی. اللہ نے بھی دیکھو اپنی مدد کو، اپنی مائیت کو اللہ نے اس کام کے ساتھ جوڑا ہے. مولانا یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دائی کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارا سے مجاہدے کرے گا ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے، اور اللہ تو ان کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تو ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں ایمان والوں کو جب مدد کی ضرورت ہوگی اللہ آئے گا ان کی مدد کے لیے. لیکن جو فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں دائی کے ساتھ تو ہر وقت میری مدد ہے، ہر وقت اللہ کی ذات ساتھ ہے. بھئی اللہ کی مدد کو لینے کے لیے یہ دعوت کا کام امت کے ساتھ یہ ہوا. بھئی اللہ اکبر، دنیا میں لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، مسلمان باہر ملکوں میں گئے. ہمارے لاہور میں ایسے حالات ہیں، نوجوان ہمارے ایسے کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں، انسان اسلام سے خارج ہوتے ہیں. دیکھو ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا بندہ، اللہ اپنے والا ہو سکتا ہے معاف کر دیں، لیکن جو اسلام سے خارج ہو جائے، جو گناہ کرتے 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 انسان جو نا کفر میں بھی چلا جاتا ہے، اس کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی. تو گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی. تو ایسے ہوا کہ بھی دنیا میں جماعتیں گئیں. ہمارے بھائی ظفر صاحب کہتے ہیں برازیل گئے، ایک گرجے کے آگے سے گزارے تھے، ایک آدمی نا پامفلٹ تقسیم کر رہے ہیں چرچ کے کہ اتوار کو پارٹی سب آئے. تو مقامی نے بتایا آپ جانتے ہی کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ. کہتے یہ عرب ہے، اس نے آیا یہاں عیسائیوں سے شادی کی، کچھ دن پہلے یہ بھی عیسائی ہو گیا اور اب لوگوں کو عیسائی کی دعوت دے رہا. کہا اس کا شجر نسب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اس کا شجر نسب. اوہو، کہتے ہیں ہم کلیجے پھٹ گئے، ہمارے صحابہ کرام ہمارے گریبان پکڑیں گے. ہم نے تم لوگوں کے لیے اپنے ملک وطن بیوی بچے چھوڑے، تم ہماری نسل کو نہیں بچا سکے. پچھلے سال ہم نے پتہ نہیں ہم لگائے تو آسٹریلیا سے لڑکا ہے، اس کا نام تھا کامران امام. اس نے بتایا کہ بھی جو آسٹریلیا ہے یہاں پر ریلوے لائن جو بچھائی تھی افغان نے بچھائی تھی. تو افغانی کہتے ہیں یہ برٹش کالونی ہے، یعنی برطانیہ نے نا یہاں پر حکومت کی، آباد بھی اس کو کیا تھا، برطانیہ نے آباد کیا تھا. اب ریلوے لائن بچھانے کے لیے کہتے افغانیوں کو لے کر گئے تھے. افغانیوں نے عہد کیا تھا کہ جی ہم یہاں پر شراب کا کام نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی مسجدیں بنائیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے. تو حکومت برطانیہ کا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. کہتے وہ تو مسلمان پکے مسلمان تھے. اس کے بعد جو ان کی دوسری نسل آئی ان میں دین میں کمی آ گئی، تیسری نسل آئی بالکل بھول گئے، چوتھی نسل اکثر مرتد ہو چکی ہے. ان کا یہ آسٹریلیا کی ٹیم کے 2 بڑے کھلاڑی ہیں اسٹیو اور مارکوا. تیسری لڑائی میں ان کا دادا مسلمان تھا، یہ بیچارے عیسائی ہیں. تو بڑے شوق سے سن رہا تھا جہاں ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. دنیا میں اسلام پھیل رہا تھا لیکن آج وہ اسلام دین سے نکل چکا. اس کے لیے محنت کوشش ہے. ہمارے مولانا رمضان صاحب لاہور کے کہتے ہیں ہم آسٹریلیا گئے تو ایک جھگڑا پڑ گیا. کہتے ہیں اس حدیث کا بھی تجربہ ہوا کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک ایسی افغانی نے عیسائی عورت سے شادی کی، اس کو یہ نہیں بتایا کہ مسلمان ہو. آج مسلمان بیچارہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب وہ بیوی عیسائی، اس کے جو بچے ہوئے وہ بھی عیسائی، اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے کچھ دوست آ گئے افغانی کے کہ بھئی یہ مسلمان تھا، اس کو ہم دفن کریں گے. بیوی نے کہا نہیں نہیں تو عیسائی تھا، اس کو ہم دفن کریں گے. جھگڑا پڑ گیا. اب وہ کہتے ہیں لاش گھر میں پڑی ہے، مجسٹریٹ کے پاس کیس چلا گیا. بیوی کہتی ہے ہم دفن کریں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم دفن کریں گے. تو مجسٹریٹ نے کہا اچھا ایسا کرو قریب مسجد میں دیکھو، اگر 2 آدمی گواہی دے دیں مسجد میں آتا تھا تو اس کو مسلمان دفن کر دیں، نہیں تو پھر عیسائی دفن کر رہے ہیں. اب قریب مسجد میں دیکھا گیا 2 تو کیا 1 گواہ بھی نہیں ملا.
جو بھی کیسے کہ مسجد میں آتا تھا. ہمارے بھائی شاہی صاحب میں لاہور کے نا وہ چلے گئے, کہتے ہیں ہم ادھر افریقہ گئے, سیری لیون ایک ملک ہے, سیری لیون, کہتے ہیں وہ بیچارے مسلمان ملک ہے لیکن کچھ بھی نہیں پتا ان کو. کہتے ہیں ہم جنگل میں تشکیل تھی تو ہم گشت کر رہے تھے, دیکھا عورتیں نے کچھ پکا رہی ہے, ایک پتیلے کے اندر انسانی ہاتھ نظر آیا ہمیں. کہتے ہیں پریشان ہو گئے, یہ کیا پکا رہے ہیں انسانی ہاتھ کی طرح. وہ گھر والے ہمارے پاس, اس کا بندہ آیا, ہم نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا پکا رہی عورتیں. کب منکی, منکی بندر تم لوگ کھاتے ہو؟ ہاں ہاں ہمارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. کہتے ہم نے کہا حرام ہے. کہتے وہ سوچنے لگا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتی یہ ہمارا قصور نہیں تمہارا قصور ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, تم لوگ ہمیں بتانے نہیں ہے. پورے ملک میں کہتے ہیں ایک بھی مدرسہ نہیں, ایک بھی عالم نہیں ہے. یہ حالات ہیں بھائی دنیا کے اندر. ہمارے مولانا ویس صاحب کہتے ہیں ہم انگلینڈ گئے تو وہاں پر جو نا کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں گئے, عرب کا گھر تھا. ہم نے کبھی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے اذان دی تو گھر میں عورتوں کے رونے کی آوازیں آئیں. ہم نے کبھی کیا ہوا, کہا جی وہ عورتیں ہماری رو رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے برسوں کے بعد اذان کی آواز سنی ہے, خوشی میں رو رہی ہیں وہ کہ اذان کی آواز ہی ہم بھول گئے تھے, اذان کیسی ہوتی ہے. دیکھو یہ حالات. ہمیں امریکہ کے ساتھی ملے بھائی اسلم صاحب, کہا کہ آج سے 50 سال پہلے کیلیفورنیا میں ایک مسجد تھی, آج پورے امریکہ میں 6000 مسجدیں بن چکی ہیں الحمدللہ. ایک مولانا ویس صاحب کہتے ہیں ایک مسجد میں ہم گئے, ادھر مسجد میں چھوٹی ہے تو اس کی وجہ سے 3 جمعے ہوتے ہیں. جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو پرچی دیتے ہیں آپ کا فرسٹ جمعہ, جو بعد میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیکنڈ جمعہ, جو بعد میں آتے ہیں پھر تھرڈ جمعہ. اللہ اکبر بھی الحمدللہ بھی چلنا پھرنا یہ بہت فائدہ مند ہے. ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں, اللہ اس کی وجہ سے تبدیل ہیں. ہم اردن گئے تو وہ ہم سے پوچھتے شیخ انتم وین, انتم من وین, من بنگلہ دیش نا, انا من پاکستان. ہم کہتے ہیں پاکستان سے. کہتے ہیں اچھا انتم شیوخنا, وہ بڑے بزرگ بھی ہوتے تو ہمیں کہتے ہیں تم ہمارے بزرگ ہو. ہمیں بزرگوں نے کہا تھا جب تم ان کی تشکیل کرو تو تم کہنا شیخ انتم اولاد صحابہ یخرج فی سبیل اللہ, تم صحابہ کی اولاد ہو, اللہ کے راستے میں نکلو. جب ان کو کہتے تو کہتے لا واللہ انتم اولاد صحابہ. وہ ہمیں کہتے ہیں خدا کی قسم تم صحابہ کی اولاد ہو. وہ کہتے ہیں صحابہ کی اولاد ہوتی ہے جو صحابہ کا کام کرتی ہے. کہتے ہیں ہم تو دنیا کے اندر لگ کر ہم بھٹک گئے تھے, ہم گمراہ ہو گئے تھے, تم لوگوں نے آ کے ہم کو جگایا, ہمارے اندر ایمان پیدا کیا. تو بھی اللہ نے اس کام کو, پھر ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان والوں کام اللہ نے ہمیں دیا تھا, ہم سے اللہ نے چھین کے تمہیں دے دیا ہے. اب ہم تمہیں کہتے ہیں دیکھو اس کی قدر کرنا, کہیں ایسا ہونا کہ اللہ تم سے چھین کے کسی اور کو دے دے. ایسے ممالک جو ہم سے ابھی 20 سال پہلے لگے, تقریباً 1990-91 میں یہ روس کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں. ہمارا کرغستان جانا ہوا, ایسا زبردست کام ہو رہا ہے وہاں پر. تو بیان ہوتا تھا, ترجمان ہوتا تھا. ہم نے بیان میں کہا بھی کون کون روزانہ 2.5 گھنٹے دے گا. تو مخاطب نے کہا بھائی یہ 4 گھنٹے تو دے رہے ہیں, تو ان سے 8 گھنٹے مانگو, 2.5 گھنٹے نہ مانگو. تو بھائی دیکھو اردن میں نے ایک عرب تھا, اس کا نام تھا شیخ علی, ایک وہاں کا علاقہ ہے سما, وہاں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ قیامت میں علماء کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا, اللہ کے رسی میں دفن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن تاجر الرحمن, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, وہ بھی وہاں پر اردن میں دفن ہوئے. اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے, میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, ان کی قبر بھی وہیں پہ لاہور کے اندر بنی ہوئی ہے. تو وہ شیخ علی نا, وہ ہمارے کرام بہت ہوتا تھا وہاں پر نا, وہ اپنے گھروں میں لے آتے تھے کھانا کھلانے کے لیے. اب وہ مسجد کے 30-40 آدھی اور پاکستان کے 8-10, اب وہ سارے جب جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جلوس جا رہا ہے گھر میں. وہ ہر مجلس میں نا شیخ علی کوئی نہ کوئی بات بیان کرتا, قرآن سے دلیل دیتا تھا. اس نے کہا دیکھو جو دعوت کا کام کرے گا نا, جب اس کی موت آئے گی قبر میں اس کا صرف جسم جائے گا, وہ سیدھی جنت میں. تو اس نے پھر دلیل دی, سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے, اس کے بیچ میں اللہ نے واقعہ لکھا حبیب نجار کا. جب وہ ترکی کے شہر تھا تاکہ اللہ نے 2 نبی بھیجے, لوگ نبیوں کو مارتے تھے. اللہ نے ایک نبی اور بھیجے. جب وہ نبی شہر کی سرحد پر آئے تو وہاں پر حبیب, جو اس کو ترخان کہتے ہیں پنجابی میں, اس کو دعوت دی. وہ ایمان لے آیا. وہ نبی کو لے کر اپنے قوم کے پاس گیا. اس نے صرف ایک کام کیا تھا, ہم گشت میں جاتے ہیں نا, جو وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسجد سے آئے کی بات سن لو. اس نے کہا تھا یہ لوگوں, یہ اللہ کے سچے نبی کی بات کو سن لو. جب اس نے کہا تو قوم نے اس کو قتل کر دیا. یہ آپ تفسیر میں سارا پڑھ لینا واقعہ. تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. جب اس کی روح نکلی, دیکھو مرنے کے بعد تو کبھی کسی کو نہیں پتا کہ روح نے کیا کہا. اللہ نے وہ روح والے الفاظ قرآن پاک میں لکھے ہوئے, آپ بول کے پڑھ لیں اس کو. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہے لوگوں, کاش تم کو معلوم ہو جاتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا.
اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ. تو پھر اس نے دوسری دلیل دی کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے نا تو ان کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا. تو بیوی ان کا روزہ تھا, بیوی ان کے لیے افطاری تیار کر رہی. تو بیوی سے کہا کیا کر رہی ہوں؟ کہتے میں آپ کے لیے افطاری بنا رہی ہوں. کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا تھا عثمان آج کا روزہ تم جنت میں ہمارے ساتھ افطار کرو. اور شام ہونے سے پہلے افطاری سے پہلے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھو مرنا ہے, کس حال میں مرنا ہے. فرمایا جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال میں موت آئے گی. تو وہ شیخ کہتا ہے دیکھو انہوں نے کوئی 10 سال نہیں لگائے تبلیغ میں, کوئی 20 سال نہیں لگائے حبیب نجار نے. 2 کلمے کلمتین, صرف 2 کلمے کہے, اللہ نے مرتے ہی جنت داخل کر دیا. جو 20 سال 30 سال 40 سال اس دعوت کے کام کو کرے گا اللہ اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے سورہ کہف میں جو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے گئے خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی پہ جا کر انہوں نے ان کے بچوں کی یتیم بچی تھی ان کی دیوار سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت انہوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نے اپنی دیوار سیدھی کر دی. کہا میں نے اس لیے دیوار سیدھی کر دی کہ یہ بچے یتیم ہیں, ان کے باپ نے خزانہ نیچے دبایا ہوا, دیوار ٹوٹ گئی تھی. اب دیوار اگر کھل جاتی نیچے سے خزانہ نکل آتا لوگ ٹوٹ کر لے آتے. میں نے دیوار سیدھی کر دی, یہ بڑے منہ پر اپنا خزانہ نکال لیں. پھر ایک لفظ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, میں نے اس لیے کہا کہ ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا. تو مولانا جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک نیک آدمی کے بچوں کی خزانے کی حفاظت اللہ 2 نبیوں کے ذریعے سے کروائے, اور جو لوگوں کو نیک بنائے گا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ ہوگا بھائی یہ لوگوں میں صفات کا تبادلہ ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے راستے میں نکالنا. ہم نے دیکھو دنیا میں ایک اصول بنایا ہے, ہم کہتے ہیں چھوٹا گھر نہیں بڑا گھر چاہیے, چھوٹی دکان نہیں بڑی دکان, تھوڑی زمین نہیں چاہیے بڑی زمین چاہیے. تو جنت چھوٹی کیوں لینی ہے بھائی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں نفع کی تجارت بتاؤں, تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنے جان مال سے جد و جہد کرو. پہلا انعام یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. دیکھو لفظشیں کس سے نہیں ہوتی, اگر دائی سے بھی لفظشیں تھوڑی بہت ہو جائیں گی اللہ اس کو معاف کر دے گا, کیوں محنت میں لگا ہوا ہے. اور دوسرا اللہ تم کو ایسی نہروں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور دنیا میں نصرت خدا بندی جس کو تم چاہتے ہو اللہ کی تمہاری طرف ہوگی. اللہ کی نصرت اللہ کی مدد لینے کے لیے بھی دعوت کا کام ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنا. تو بھائی دیکھیں اس وقت ملکوں میں بہت ضرورت ہے. ہم جب جاتے ہیں نا ملکوں میں, جب واپس آنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تم جا رہے ہو لیکن مزید جماعتیں بھیجو. ہمارے کراچی کے دوست بھائیوں نے صاحب کہتے ہیں ہم موزمبیق گئے, سال کی جماعت آخری بیان مستورات میں طے کر دیا انہوں نے. بیان کے اندر سے ایک پرچی آ گئی, انہوں نے کبھی آپ کہتے ہو ہم صحابہ کی ترتیب میں ہی کام کر رہے ہیں. تو صحابہ کی 2 ترتیبیں ہوتی تھیں, جس ملک میں جاتے تھے اس ملک میں کام کو کھڑا کر کے پھر واپس جاتے تھے. دوسری ترتیب یہ ہوتی تھی وہاں پر اپنی قبریں بناتے تھے. اب آپ واپس جا رہے ہو, بتاؤ کس ترتیب پہ جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے دل کھٹے ہو گئے یار یہ کیا بات کہہ دی اس نے. پھر اس نے خط میں لکھا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جاتے تو جاؤ لیکن جا کر مزید جماعتیں بھیجو, ہمارے مردوں کی ضرورت, ہمارے مردوں کو تمہاری ضرورت ہے, جماعتیں آئیں یہاں پر کر کام کریں. ہم اردن گئے نا تو کسی نے کہا بھی وہ جو غزوہ موتا دیکھنے کے لیے گئے ہم, جو موتا والا مقام موتا جہاں صحابہ کرام کی خبریں ہیں, تو کہا تم جب جاؤ گے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی خبر ہے نا, وہ فاصلہ ناپنا ان دوسرے جو صحابہ 2 پہلے جو شہید کا امیر, اللہ کے نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید شہید امیر ہوں گے, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید امیر ہوں گے, اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ, اس کے بعد مسلمان جس کو دل چاہے اپنا امیر بنا لیں. اب ان تینوں کو پکا یقین ہو گیا ہماری شہادت یقینی ہے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز کا دن تھا, جمعے کا دن تھا, لشکر نکل گیا, انہوں نے سوچا میرا گھوڑا مضبوط ہے, میں جمعہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ جاؤں گا. یعنی کتنا شوق ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں. بڑی قربانی صحابہ کی بھائی, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نکلنا. اب وہ آپ سب نے جمعے کی نماز میں دیکھا ان کو, اے ابن رواحہ تو کدھر؟ یا رسول اللہ, میں نے سوچا میرا گھوڑا مضبوط ہے, میں ان سے جا کر بھی مل جاؤں گا. میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کوئی نماز میسر ہو یا نہ ہو آپ کے پیچھے. حالانکہ دیکھو ملاجمی صاحب فرماتے تھے کتنی اعلیٰ نسبتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. ان کے لشکر نے جنگل میں نماز پڑھی, انہوں نے شہر میں نماز پڑھی. ان کے لشکر نے جنگل میں نماز پڑھی, انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی. ان کے لشکر نے کسی عام صحابی کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ان کے لشکر نے ظہر کی نماز پڑھی, انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی. پھر بھی اللہ کے نبی ناراض ہونے فرمایا وہ کتنا آگے چلے گئے یا رسول اللہ, وہ صبح کا میں مل جاؤں گا. فرمایا تو زمین و آسمان کے خزانے خرچ کر دے تو اس صبح کا اجر نہیں پا سکتا جو تیرا لشکر لے گیا.
اور ایک روایت میں پوچھا آدھا دن کتنا ہے؟ آخرت کا آدھا دن فرمایا کہ 500 سال کا ہے۔ تو ہم 3 ساتھی انہوں نے قدم ناپے۔ سب سے پہلے میں نے کہا بھی ہم زید بن حارثہ کی قبر پہ جائیں گے، ان کی قبر سے بھی اس کے بعد جعفر بن ابی طالب کی قبر پہ گئے ہم۔ تو ایک بڑا خوبصورت احاطہ بنا جیسا آپ کا مرکز ہے نا، اس کے اندر پھر اندر باغ بھی بنائے ہوئے انہوں نے، پھر یہ 2 مزار الگ الگ سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب ہم پھر باہر ایک گراؤنڈ تھا، پھر سڑک، پھر دوسری گراؤنڈ، جیسے آپ کے مرکز کی سڑک ہے پار کر کے سامنے پہلیاں ہیں، اس طرح ادھر سامنے نا عبداللہ بن رواحہ کی قبر بنی ہوئی تھی۔ ہم 3 ساتھیوں نے قدم ناپے تو 500 قدم پیچھے ان کی قبر بنی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا وہ فرمایا نا کہ 500 سال بعد جنت میں اور دنیا میں 500 قدم پیچھے ان کی قبر بنی ہے، تو دیکھو ہم دیر نہ کریں گے۔ ہم نے یہ لفظ اکثر لوگوں سے سنا ہے جو تبلیغ میں لگتے ہیں نا، جب 4 مہینے لگاتے کہتے ہو یار بہت دیر کر دی ہم نے۔ تو اپنی داڑھیوں کو سفید ہونے سے پہلے اپنے ملکوں میں جانا ہے۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے تو فوراً ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کام کو سیکھ کر اللہ کے نبی کا کلمے کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے، جس کی نقل اختیار کرو گے، قیامت میں ان میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی کی مشابہت یہ ہے کہ دین مٹنے کا غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں تبلیغ کی ساری محنت ابوبکر صدیق انہوں کے 2 الفاظ کہ دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہمارے اندر یہ مولانا صاحب سے تعلیم کرتے تھے نا شاگرد، یہی کہتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین مٹنے کا غم پیدا ہو جائے۔ دین مٹا میرا مٹا، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ہمارے بازاروں میں، ہماری شادیوں میں۔ فرمایا کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ ہم دل سے بھی برا سمجھتے ہیں برائیوں کو۔ اس احساس کو پیدا کرنے کے اللہ کے راستے میں نکلنا پہلے قدم پر۔ فرمایا 3 کام ایسے جس سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک اللہ کے لیے حج کرنا، دوسرا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا، تیسرا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اس پر اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کون تیار ہے جی؟ انشاءاللہ ہمارے لاہور کا بھی اجتماع بھی آ رہا ہے، 18 فروری سے اجتماع ہے، اس میں 700 جماعتیں بھی ہم نے دینی اس کے لیے۔ تو اس کے لیے بھائی دیکھو وقت بہت مختصر ہے۔ ہماری ایک جماعت سے چلی گئی تو مسجد میں کسی نے اعلان کیا بھی آج شام کو فلاں کا جنازہ ہے، تو جماعت والوں کا ہمارے بھی 2 بندے چلے جائے، وہ گئے ادھر جنازے میں۔ تو مقامی نے بتایا پتہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ جس نے مسجد میں آ کر اعلان کیا تھا اس کا جنازہ ہے۔ یہ گھر آیا، اس نے کچھ کھایا پیا، الٹیاں شروع ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے مشورہ کیا جس کا پہلے انتقال ہوا تھا اس کے گھر والے کو دور سے آنے تھے، ہم نے کبھی اس کو بعد میں دفنائیں گے، اس کی قبر بھی تیار تھی، اس کا کفن بھی تیار تھا، ہم نے پھر کہا جی اس کو دفناؤ پہلے۔ خود بندہ مسجد میں آ کر اعلان کر رہا ہے کہ آج میرا جنازہ شرکت کریں، تو موت کا تو بھائی کسی کو پتہ نہیں۔ اس کے لیے بھی ارادہ فرمایا جی انشاءاللہ بھائی کہ بہت جلد انشاءاللہ جلد از جلد اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کے ارادے فرمائے۔ ہمارا لاہور کا اجتماع بھی آ رہا ہے، اس میں بھی جماعتیں دینی ہیں۔ ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ بڑا احساس فرماتے دیکھو نیکی کا ارادہ کر دیں گے نا اسی وقت